فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے دورے پر گئے تو دورے کی اپنی اہمیت ہے اور ٹائمنگ دیکھیے، وقت دیکھیے جس موقع پر ان کی طرف سے یہ دورہ کیا گیا۔ ایک تو ایران اور امریکہ کے مابین جو خلیج تھی وہ مزید بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب جس طرح سے ایران کو دھمکی پر دھمکی دیتے ہیں، آپ بنائے ہرمز کو انہوں نے اپنا علاقہ بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ایک موقع پر تو انہوں نے اس کا نام بھی اپنے نام سے منسوب کر لیا تھا۔ ایک طرف یہ صورتحال بہت ہی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جنگ ہو چکی، دونوں ممالک کے مابین جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی کا وہ جو دورانیہ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ جنگ بندی کے دوران بھی امریکہ کی طرف سے ایران پر حملے کیے جاتے رہے اور ایران نے بھی امریکی مفادات پر حملے کیے۔ ادھر پاکستان کا سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ وہ معاہدہ جس میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دیگر ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، ٹرمپ کی طرف سے اس معاہدے پر باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہتر معاہدہ ہے، مشرق وسطیٰ میں ایسے معاہدے کی ضرورت تھی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاہدہ انڈیا کے خلاف ہو سکتا ہے، اسرائیل کے خلاف ہو سکتا ہے، اور کچھ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، ایران کے خلاف جا سکتا ہے۔ تو فیلڈ مارشل صاحب لگتا ہے کہ ایک تو امریکہ اور ایران کے جس طرح سے تعلقات بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان میں ذرا بہتری لانے کے لیے، ان میں کمی کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں۔ دوسرا ان کی طرف سے یہ وضاحت بھی دی جانی ہے کہ پاکستان جس طرح اس معاہدے میں شامل ہوا، پہلے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ تھا، اب اس میں ترکی کو شامل کیا گیا ہے، یہ ہرگز ایران کے خلاف نہیں ہے، اور واقعی یہ ایران کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ باقی ٹرمپ کی طرف سے اس حوالے سے جو بھی کہا جائے وہ کہا جائے۔ فیلڈ مارشل صاحب ایران جاتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے ٹرمپ کا فون بھی ان کو آ جاتا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے ایران پر مزید پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں، ان کا فون آتا ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے بات کی آبنائے ہرمز کو کس طرح سے کھول کر رکھنا ہے، کس طرح سے کھلا رکھنا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ گفتگو کی گئی اس دورے سے پہلے، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور ایران کیا چاہتا ہے۔ وہاں پہ جا کے فیلڈ مارشل کی طرف سے ان کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کی گئیں اور کہا جا رہا ہے کہ دورہ کامیاب رہا۔ جس طرح سے پہلے پاکستان ثالث بنا تھا، پاکستان نے جس طرح سے ایران اور امریکہ کو ایک ہی میز پر بٹھا دیا تھا، پاکستان کی طرف سے دوبارہ سے یہ کوششیں ہونے لگے اور اس دورے کے موقع پر وزیر اعظم صاحب کو فیلڈ مارشل صاحب اپنے ساتھ نہیں لے گئے، نہ صرف ان کو ساتھ نہیں لے گئے بلکہ اسحاق ڈار کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ وہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ گئے ہیں۔ اسحاق ڈار کے ان کے ساتھ نہ جانے سے کئی چیم گوئیاں ہونے لگی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے، تنازع کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ تہران سے قبل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فون، ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کرنے کی درخواست کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف، ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کی طرف سے بتایا گیا ہے پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی امور پر بھی بات ہوئی۔ ایران کو مکہ دفاعی معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ دعوت نہیں دی گئی، یہ اسماعیل بقائی کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ایران سے منسلک مزید کمپنیوں اور شخصیات پر نئی امریکی پابندیاں عائد کر دی گئی۔ ہم ایران سمیت ہر میدان میں کامیاب ہو رہے ہیں، یہ ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ متاثرہ کمپنیوں کا تعلق جن پر پابندی لگائی گئی ہے جوہری تیل نیٹ ورک سے ہے۔ ایران کو ترسیلات زر دینے والے لائسنس معطل، روسی خفیہ بحری بیڑا بھی پابندیوں کی زد میں ہے، امریکی وزیر خزانہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب لندن میں کیا لینے گئے ہیں۔ ادھر فیلڈ مارشل صاحب کا ایران جانے کا پروگرام طے ہوا، شیڈول کے مطابق وہ ایران جانے لگے تو اس سے ایک روز پہلے اسحاق ڈار جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں،
وہ لندن دورے پر چلے گئے تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کو اس لیے لندن کے دورے پر بھجوا دیا گیا تاکہ کوئی یہ سوال نہ کر سکے کہ وزیر خارجہ کو تو جب ایران کے فیلڈ مارشل دورے پر گئے ہیں وہاں ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پہ امور خارجہ پر بات ہونی تھی۔ فیلڈ مارشل صاحب اپنے ساتھ محسن نقوی صاحب کو لے گئے جو وزیر داخلہ ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ساتھ نہیں لے کے گئے۔ تو ایسی چیمگوئیوں سے بچنے کے لیے کہ وزیر خارجہ کو تو فیلڈ مارشل کے ساتھ ایران کے دورے پر ہونا چاہیے تھا، ان کو لندن بھجوا دیا گیا۔ تو حکومت کے جو مخالفین ہیں، رجحان کے خلاف جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے تنزیہ طور پر کہا گیا کہ اسحاق ڈار کو وہاں پہ آم لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ناظرین، آم لینے کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے، پنجابی کا یہ محاورہ ہے، کسی کو یہ تانا دینا ہو یا اس پر یہ طنز کرنا ہو کہ فضول ہی آپ وہاں پہ چلے گئے، آپ کے وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، تو ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اتھے آم لین گیا سی۔ اسے اردو میں کہیں تو بنتا ہے کہ کیا تم وہاں پہ آم لینے کے لیے گئے تھے۔ تو اسحاق ڈار کے حوالے سے کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے، ان کے اینکرز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کو آم لینے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے، کیونکہ آم لینے کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درست یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج چونکہ آموں کا آخری سیزن چل رہا ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب کئی ممالک کے سربراہان کو آموں کے تحفے بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار کو آم دینے کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا ہو لندن میں، ان کے وزیر اعظم کو، ان کے وزیر خارجہ کو اور ان کی دیگر اعلیٰ شخصیات کو۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سلامت کو بھی آم ان کی طرف سے بھیجے گئے۔ بہرحال اسحاق ڈار اگر وہاں پہ گئے ہیں تو آم لینے نہیں بلکہ آم دینے گئے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے لیگی رہنماؤں کو خصوصی طور سے وزراء کو روک دیا گیا ہے۔ کیسے روک دیا گیا ہے؟ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہیں کی جائے گی۔ جس طرح سے مسلم لیگ نون کے لیڈر ان کے وزراء صوبوں کے حوالے سے بات کر، کوئی کہتا ہے کہ ان کی بڑی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ضرورت کے مطابق صوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کی طرف سے اسی طرح سے ان کو بیان بازی سے روکا گیا ہے، جس طرح سے ان کی طرف سے محسن نقوی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی وزیر، کوئی بھی مشیر، کوئی بھی مسلم لیگ نون کا لیڈر محسن نقوی کے حوالے سے ان کی طرف سے جو بیان دیا گیا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، تو اس پر مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈروں کی طرف سے محتاط انداز میں اور کچھ کی طرف سے غیر محتاط انداز میں تبصرے کیے جا رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے انتہائی محتاط رویہ اختیار کیا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے لیڈر تو محسن نقوی کے گلے ہی پڑ گئے تھے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے اپنے لیڈروں کو روکا گیا تھا کہ محسن نقوی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، شٹ اپ کال دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے بعد سے لے کے ابھی تک بھی محسن نقوی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن بڑے محتاط انداز میں بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے محسن نقوی کو صوبوں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی، اس حوالے سے انہوں نے رگیدہ تھا، اچھا خاصا ان کی کھنچائی کی تھی، اچھا خاصا ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، جبکہ مسلم لیگ نون والے سسٹم کولیپس ہونے کے حوالے سے وضاحتیں دیتے رہے۔ محسن نقوی کے خلاف تو ان کی طرف سے ایسی جرت نہیں ہو سکی کہ ان کے خلاف کوئی بیان دیتے، لیکن وضاحتیں ضرور دیتے رہے اور اب تک بھی وہ وضاحتیں جاری ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے کہے پر جس طرح سے پہلے مسلم لیگ نون والے نہیں رکے تھے، اس طرح سے یہ رکتے ہیں یا پھر نہیں رکنے کی امید نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے کہنے پر یہ چپ سادھ لیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ ہر مسلم لیگی لیڈر اور وزیر کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، نہ صرف میاں نواز شریف بلکہ آج کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جیسا کہ محسن نقوی کے خلاف انہوں نے کسی قسم کا نہ بیان دیا، نہ کوئی نوٹس لیا، نہ ہی ان سے پوچھا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ محسن نقوی ہی وہ شخصیت ہیں جن کی بدولت آج ان کا راج قائم ہے اور آج یہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ تو سب کو پتہ ہے کہ جس روز میاں شہباز شریف کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا گیا تھا، عین اسی روز ان پر اور ان کے بیٹے پر، حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کابینہ کے اکثر ارکان میاں شہباز شریف کی مرضی کے مطابق نہیں لگائے گئے، بلکہ ان سے پوچھا تک نہیں گیا، جن میں اورنگزیب ہیں اور محسن نقوی بھی شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ ہوں، جس طرح سے طارق فضل کی طرف سے میاں نواز شریف نے جس طرح سے شٹ اپ کال دی ہے،
انہوں نے اس کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نئے صوبے پاکستان کے مفاد میں ہیں تو ضرور بننے چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کو نئے صوبوں کے معاملے پر بحث کا حصہ بننا چاہیے۔ بھارتی پنجاب سے 3 صوبے ہماچل پردیش، ہریانہ، پنجاب وجود میں آئے ہیں۔ تو پھر کر لو گل۔ میاں نواز شریف نے ان کو منع کیا تھا صوبوں کی بات کرنے سے، لیکن ایک وزیر کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ میاں صاحب او پیا تہاڈا حکم۔ جاوید چودھری نے جو عموماً کشتے بیچتے ہیں اور کشتوں کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ بھی کرتے ہیں، اشتہار بازی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ان کی طرف سے ایک شکاری کتی اور سفید نیولے کی کہانی سنائی گئی ہے اور اس کو انہوں نے منطبق کرنے کی کوشش کی ہے، نیولے کو، سفید نیولے کو عمران خان سے اور مسلم لیگ نون پارٹی سے۔ ان کے ساتھ کوئی ستار صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں جس طرح سے انہوں نے مسلم لیگ نون کا صرف نام لیا، اصل میں انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف زہر گھولنا تھا، عمران خان کے خلاف بات کرنی تھی، تو ان کی طرف سے یہ ایک قصہ سنایا گیا۔ دراصل ان کی دونوں کی یہ گفتگو عمران خان کی کردار کشی کے لیے کی گئی تھی۔ جاوید چودھری صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے مسلم لیگ نون کے گھر میں بھی جدہ جی پیدا ہو گیا اور یہ حذیفہ رحمان صاحب ہیں۔ جس طرح بہت سے لوگوں کی سمجھ میں جدہ جی کی باتیں نہیں آتی، اسی طرح سے ان کی طرف سے بھی ایسا ہی ایک مرتبہ کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ حذیفہ رحمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان نے خود شفا انٹرنیشنل داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ انکار صرف حذیفہ رحمان کے سامنے ہی شاید کیا گیا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر حذیفہ رحمان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ محسن نقوی نے جو سسٹم کولیپس ہونے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں، باقاعدہ ان کے یہی الفاظ تھے کہ انہوں نے یہ شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت جو خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں مراد علی شاہ کی پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے لیڈر کی طرف سے کہا گیا، قادر پٹیل ان کا نام ہے، قادر پٹیل نہیں، قادر مندوخیل، ان کی طرف سے کہا گیا کہ کیا انہوں نے جو کہا تھا کہ وزیر اعظم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 18 گھنٹے بھی کام کریں تب بھی کامیابی نہیں ہو سکتی، تو یہ کون سا وزیر اعظم ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں ہے یا پھر سندھ میں ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا؟ تو اس طرح کے حذیفہ رحمان صاحب بیان دیتے ہیں۔ 3 قیدیوں کی طرف سے عدالت سے رجوع کیا گیا ہے کہ جس طرح سے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں علاج کی اجازت دی گئی ہے، ہمیں بھی شفا انٹرنیشنل سے علاج کی اجازت دی جائے۔ ہمیں بھی اتنی بیماری ہے، ایسی بیماری ہے کہ ان کا علاج سرکاری ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا۔ یہ قیدیوں کی طرف سے دی جانے والی درخواست ہے۔ 3 قیدی ہیں تو کیا قیدی اپنے طور پر ہی نکل آئے؟ ان کی طرف سے وہ فیصلہ بھی اپنی درخواست کے ساتھ لگایا گیا ہے جو عدالت میں پیش کی گئی ہے، تو عدالت کی طرف سے بھی اس کو قبول کر لیا گیا ہے۔ آئندہ چند روز میں اس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی۔ باقی قیدی اپنے آپ نہیں اٹھ سکتے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال حکومت کی طرف سے ان کو اٹھایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا اور انہوں نے یہ درخواست دے دی جس طرح سے ان کی طرف سے حکومت کی طرف سے اعظم نذیر صاحب بار بار کہتے رہے، اگر آج عمران خان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں اجازت دی جاتی ہے علاج کروانے کی تو باقی قیدی بھی کہیں گے، کئی کہیں گے کہ ہمیں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروانے کی اجازت دی جائے۔ جیسے ان کا بیان سامنے آیا، ساتھ ہی ان قیدیوں کو بھی ماشاءاللہ سے تیار کر دیا گیا۔ ان قیدیوں نے یہ فیصلہ لگایا ہے کہ عمران خان کو اجازت دی گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب تو پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، ان قیدیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ فیصلہ لگاتے، وہ ساری کارروائی لگاتے اور کہتے کہ ہم نے پاکستان سے باہر علاج کروانے کے لیے جانا ہے۔ بہرحال یہ 3 قیدی کے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قیدی ہے جس کے پاس اتنے وسائل ہیں اور ان کو واقعی ایسی بیماری ہے کہ جن کا سرکاری ہاسپٹل میں علاج نہیں ہے، ان کا اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جہاں وہ چاہتے ہیں علاج ہو جاتا ہے تو اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو 3 قیدی ہیں، لگتا ہے یہ ایک حکومت کی طرف سے ان کو نچایا گیا ہے، آگے لایا گیا ہے۔ تو باقی ناظرین یہ بھی آپ ذرا سوچئے کہ یہ قیدی کتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے۔ عمران خان سے کہیں طاقتور، کہیں پاورفل، کہیں زیادہ اہمیت والے یہ قیدی ہیں، کیونکہ عمران خان کے جو وکیل ہیں عمران خان سے سائن کروانے کے لیے
یہ وکالت نامے پر کئی دن گزر جاتے ہیں اور کبھی تو موقع ہی نہیں آتا، لیکن ان کے لیے اندازہ کیجئے کہ وکیل صاحب پہنچ گئے، مقدمہ عدالت میں چلا گیا، عدالت نے ان کا کیس بھی سننے کا اعلان کر دیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے زیادہ طاقتور اہمیت کے حامل قیدی ہیں۔ تو باقی توہین عدالت کے حوالے سے جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے درخواست دی گئی تھی تو رجسٹرار کی طرف سے اس پر نمبر لگا دیا گیا ہے، اور رجسٹرار نے جن کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی اور لطیف کھوسہ کی بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے یقین دلایا تھا کہ آپ کا معاملہ میں جلد سماعت کے لیے چیف صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ جلد ہی بینچ تشکیل دے دیں گے۔ تو لگتا ہے کہ چیف صاحب یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے یہ معاملہ گیا اور وہ لمبی تان کے سو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ چھٹیاں ججوں کی ختم ہو تو اس کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے یہ درخواست آگے بڑھائی جائے، اس پر ان کی طرف سے کہا جائے کہ فوری طور پر اس پر سماعت کی جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔